جویریہ صدیق پاکستان کی پہلی ایویشن فوٹوگرافر ہیں جو جہازوں کی تصاویریں کھینچنے کے علاوہ قدرتی مناظر کی بھی خوب تصویر کشی کرتی ہیں۔ DSLR سے فوٹوگرافی کا آغاز کیا، بس وہاں سے پھر سٹارٹ ہو گیا۔ میں صرف پکچرز پوسٹ نہیں کرتی، جہاں سے جہاز گزرے وہاں سے میرا کیمرہ جو ہے وہ بیگ سے باہر آ جائے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی لیڈی سے کروانے جا رہا ہوں جو کہ پہلی ایویشن فوٹوگرافر خاتون ہیں، صحافی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جویریہ صدیق اور میں ان سے جانوں گا کہ جویریہ، آپ نے فوٹوگرافی کا شوق کیسے ہوا اور وہ بھی ایویشن، وائلڈ لائف، یہ سب کچھ کس طرح سے آپ نے ڈیولپ کیا اور کس طرح سے آپ نے اس کو شروع کیا؟ ایکچولی اس کا کریڈٹ میرے پیرنٹس کو جاتا ہے۔ ان دونوں کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا، انہوں نے مجھے بچپن میں ہی ایک وہ جو رول والا کیمرہ ہوتا تھا نا، وہ خرید کے دیا ہوا تھا اور میں اس سے فوٹوگرافی کرتی تھی۔ میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ مجھے ڈیجیٹل کیمرہ چاہیے۔ اس سے جب میں نے فوٹوگرافس لیں ایئر شو کی تو اس سے صحیح نہیں آئی، لیکن جب میں نے ڈیجیٹل سے لیں تو تھوڑے ہلے سے امیج آ گئے، لیکن ایز اے چائلڈ میرے لیے ایک وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اور پھر میں نے DSLR سے فوٹوگرافی کا آغاز کیا۔ ایک دم سے اتنے اچھے کلکس آ گئے۔ اس وقت ایویشن گزر رہا تھا آرمی، نیوی اور ایئر فورس کا، ہیلیز کا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جب ہیلیز دیکھے میں نے کہا یہ تو کوبرا، پیوما، بیل، میں نے کہا یہ تو وہ گزر، اور اتنی وہ لوور الٹیٹیوڈ پہ تھے نا کہ میرے لیے ان کو کیپچر کرنا بہت آسان ہوا۔ بس وہاں سے پھر سٹارٹ ہو گیا، اب جہاں سے جہاز گزرے وہاں سے میرا کیمرہ جو ہے وہ بیگ سے باہر آ جائے۔ ایک میرے اندر بات ہے کہ میں شادیوں پہ یا تقریبات پہ کیمرہ نہیں کبھی بھی لے کے جاتی، فنکشنز پہ صرف میں اپنی مرضی سے فوٹوگرافی کرتی ہوں۔ زیادہ ایویشن ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑا بہت وائلڈ لائف ہوتی ہے، برڈز آتے ہیں مجھے، برڈز اور فلاورز۔ تو اس طرح کی چیزوں کا مجھے شوق ہے فوٹوگرافی کرنے کا۔ یوزلی تقریبات کی یا لوگوں کی پروفائلز وغیرہ میں نہیں کرتی۔ مجھے بتائیں کون کون سا ایکوپمنٹ آپ اسٹارٹ سے یوز کرتی آ رہی ہیں اور اس ٹائم آپ کون سا ایکوپمنٹ یوز کر رہی ہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کور کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے کسی فوٹوگرافر کے لیے؟ ایکچولی میں نے بھی ریسنٹلی 800mm لینس لیا، لیکن ایک خاتون کے لیے اس کو اٹھانا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اب وہ اتنا بھاری اور بڑا ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑی دیر بعد اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو یہاں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ٹرائیپوڈ پڑا ہوا ہے، اس کو میں ٹرائیپوڈ پہ فکس کر لوں تو پھر میں جہازوں کو کیپچر نہیں کر پاتی۔ آپ کے پاس ایک اچھا لینس ہونا چاہیے جس کی مطلب فوکل لینس زیادہ ہو اور آپ دور تک جو ہے وہ کیپچر کر سکیں اس سے، کیونکہ اب جو بیسک لینس جس میں ہم کمرے میں فوٹوگرافی کرتے ہیں یا ہم لوگ شادی کی تقریبات کی کر رہے ہوتے ہیں، یا یوزلی اس روم میں جو لینس یوز ہوگا، جیسے سپوز ہم یہ والا لینس عام طور پہ یوز کرتے ہیں، یہ دس از دا لینس جو ہم نارمل فوٹوگرافی کی، یہ آپ کو جیٹ اس طرح سے کیپچر نہیں کر کے دے سکتا۔ یہ آپ کے لیے ایویشن ہیلی بھی کر لے گا کور، لیکن جیٹ کو نہیں کر سکے گا۔ تو پھر ہم اپنے لینزز چینج کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب جو ہیں وہ سارٹیز آنے والی ہیں، فارمیشنز آنے والی ہیں، تو ہم اپنا لینس چینج کر لیتے ہیں۔ اس بار چونکہ میں بالکل نئے اکوپمنٹ کے ساتھ کام کر رہی تھی تو میرے بہت سے امیجز خراب ہوئے، جو سچ بات ہے، جو پچھلے سال کی پریڈز میں بہت اچھے آ رہے تھے۔ پھر میں نے تھوڑی دیر اپنے نئے کیمرے کو سائڈ پہ رکھا، میں نے پرانے سے جب امیجز لیے تو وہ ٹھیک آئے۔ اب میں نے تھوڑی پریکٹس شروع کی ہے اپنے نئے اکوپمنٹ پہ، تو اب میں یہ کوشش کروں گی کہ میں جا کے ایئر بیسس پہ ہی کور کروں، ریکویسٹ کر کے کہ جب یہ لینڈ کر رہے ہوں یا اس کے علاوہ یہ جب آپ کو پتہ ہے اڑان بھر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ کے کلکس آتے ہیں۔ آپ کا ایک کیریئر بھی ہے کہ آپ صحافی بھی ہیں اور آپ کالمز بھی لکھتی ہیں، بہت سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ آپ رہتی ہیں، تو ذرا اس حوالے سے بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ گھر بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، آف کورس آپ کو گھر کی چیزیں بھی ساری کرنی ہوتی ہیں، چھوٹے موٹے کام، گھر کو مینیج کرنا تو میری ذمہ داری ہے، میرا گھر ہے، میں ہی دیکھوں گی۔ پھر اس کے علاوہ میں 3 نشریاتی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہوں اور کالمز لکھتی ہوں۔ اس میں دنیا ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، TRT ہے۔ وہ اتنا زیادہ کام ہوتا ہے کہ سوچیں میرے 10-11 آرٹیکل ہوتے ہیں مہینے کے اور سب ایکسکلوسیو لکھنے ہوتے ہیں۔ میں صرف پکچرز پوسٹ نہیں کرتی، ایون فار پلانٹس ایز ویل، جتنے میں فلاورز کیپچر کرتی ہوں یا برڈس، میں سارا ان کا انٹروڈکشن بھی لکھتی ہوں، پوری ریسرچ کرتی ہوں اس کے اوپر۔ جویریہ، مجھے بتائیں کہ اس حوالے سے اوبیسلی کوئی نہ کوئی آپ نے ٹریننگ لی ہوں گی، کچھ کسی جگہ پہ آپ نے کچھ کلاسز لی ہوں گی، تو کہاں سے آپ نے ٹریننگز لی ہیں اور کس جگہ سے آپ نے سرٹیفکیٹس وغیرہ لیں، تاکہ ناظرین کو بتائیں اگر ان کو بھی اگر اس طرح کا شوق ہو اور وہ کرنا چاہیں تو وہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے
دیوار پہ بھی کچھ لگے ہوئے ہیں, کچھ نیچے بھی پڑے ہوئے ہیں جرنلزم کے سرٹیفکیٹ. میں نے باقاعدہ ورک شاپ کی, جب شوق تو تھا لیکن میں نے ورک شاپس میں سیکھا باقاعدہ فوٹوگرافی کو. شروع کی تو فوٹوگرافی پیرنٹس نے ہی سکھائی مجھے کہ اس طرح کرنا ہے, اوکے یوں آپ اس کو فوکس کرتے ہیں, یوں کلک کرتے ہیں, کیونکہ ان دونوں کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا. پھر اس کے بعد میں نے یہ کورسز کیے, پھر میرے ہسبینڈ کو بھی فوٹوگرافی کا شوق ہے, تو ہم دونوں کا ایک پیشن تھا, وہ بھی مجھے بہت چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں, تو ہم دونوں کا ایک مشترکہ شوق وہ بھی ہے. پھر اس کے بعد میں نے 3-4 کمپٹیشنس میں جب حصہ لیا تو مجھے اس میں ILO سے بھی ایوارڈ ملا, ایئر فورس کے بھی کمپٹیشن سے بھی ایوارڈ ملا مجھے, اور اس کے علاوہ 2-3 اور آرگنائزیشنز ہیں پاکستان کی بڑی اچھی آرگنائزیشن, ان کے ایوارڈز بھی سامنے لگے ہوئے ہیں, ان کی طرف سے بھی مجھے ایوارڈ ملے سیف مدرہڈ پہ, چائلڈ لیبر پہ. تو جو میرے ساتھ میرے کیمرہ مین یا اسسٹنٹ کیمرہ مین ہوتے تھے, میں ان سے بھی چیزیں وغیرہ پوچھتی تھی, کیونکہ وہ ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکلٹیز کو جانتے ہیں. جب آپ فوٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں, وائلڈ لائف کی ہو جائے یا ایویشن, کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو آپ کی لائف میں جو ابھی تک آپ کو یاد ہو, کوئی ایسی انہونی ہوئی ہو, اور اس میں یا تو آپ شوق ہو یا آپ بہت فنی ہو؟ میں لٹرلی ایک بار بھوربن میں فوٹوگرافی کر رہی تھی, تو ایک بالکل یہاں پہ بندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے کیمرہ دو. تو میں نے کہا نہیں, تو اس نے کیا کیا, وہ جو ہم یہ چھلیاں اور بھٹے کھاتے ہیں نا, اس نے اس کو رول کر کے اپنی آنکھ پہ لگا لیا کہ میں ابھی فوٹوگرافی کر رہا ہوں. مجھے جب بھی یاد آتے ہیں تو میں ہنسنا شروع ہو جاتی ہوں. جو نئے لوگ ہیں, جو نئی ہماری یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہیں, وہ یہاں پہ آنا چاہتی ہیں, اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتی ہیں, ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی, کیا سجیشنز دینا چاہیں گی, کس طرح آئیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اس کام کے لیے تیاری کے بغیر آنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جتنا آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں گے اتنا آپ لرن کریں گے, اور ہر چیز کو ریسرچ کریں. جیسے میں اگر کسی چیز پہ لکھ رہی ہوتی ہوں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے حوالے سے پڑھتی بھی ہوں. آپ نے اسے کاپی نہیں کرنا بالکل بھی, اپنے الفاظ میں کرنا ہے, لیکن آپ کم از کم ریفرنس کے لیے چیزوں کو سمجھیں. جتنا آپ پڑھیں گے, جتنا آپ لرن کریں گے, اپنے بڑوں کے تجربے سے سیکھیں گے, اتنا آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی. میں نہیں کرنا چاہیے, دوسروں کی بات سننی چاہیے, خاص طور پہ جو آپ کے سینئرز ہیں, جیسے آپ کے نیوز روم کے ایڈیٹر ہیں, آپ کے سینئر کیمرہ مین ہیں, آپ کے سینئر ٹیکنیکل لوگ ہیں, NLE کے لوگ ہیں. سب کی آراء کو لے کے چلیں ساتھ میں, پھر اپنا کوئی جو ہے وہ انپٹ دیں, تو آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. جتنا آپ کا اخلاق اچھا ہوگا, جتنا آپ کا سیکھنے کا آپ کے اندر عمل ہوگا, اتنا آپ آگے جائیں گے. ہمارے اس فیلڈ کے اندر جو بھی آتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں اپنے سینئرز کی, اور اپنے جو جونیئرز ہیں ان کو بھی رسپیکٹ دیں, کیونکہ یہ سیکھنے کا عمل ہے, اور اسی سیکھنے کے عمل سے انسان سیکھ کر آگے نکلتا ہے. اسی کے ساتھ ہی ملک علی رضا کو اردو پوائنٹ دے کے اجازت. اللہ حافظ.